محبت کی ایک ایسی لازوال داستان جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہی۔ ناظرین، آج ہم نہ لیلا، نہ مجنوں، نہ ہیر، نہ رانجھا، نہ سونی، نہ شیریں فرہاد ایسے کسی بھی عاشق کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایما اور تھامس کے حوالے سے، جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابیل سید اور آپ دیکھ رہے ہیں MB نیوز TV۔ وہ شادی جس کا اختتام جنازے پر ہوا، جون 1919 کی ایک خاموش صبح، 19 سالہ ایما سلیوان اپنی زندگی کے سب سے خوش دن کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا کہ ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا۔ گھر کے صحن میں چلتے ہوئے وہ ایک زنگ آلودہ کیل پر پاؤں رکھ دیتی ہے۔ کیل گہرائی تک پیوستہ ہو گئی۔ ایما نے زخم دھویا، کپڑے سے باندھا اور اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے ڈاکٹرز اسے جب لے جایا گیا تو وقت نہیں تھا۔ اس کے خوابوں میں تو صرف سفید لباس، خوبصورت خوشی اور آنے والے دنوں کی خواب سجے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب سجے تھے جس کے بارے میں خود سوچ کر خوش ہوتی تھی، اور اس نے اپنے زخم کو نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، اس لیے کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے زخم کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، چاہے وہ زندگی کا ہو، چاہے وہ جسم کا ہو۔ خیر ناظرین، مگر بدقسمت خاموشی سے اپنا کام کر چکی تھی۔ کیل کے داخل ہونے والے جراثیم نے اس کے جسم میں ٹینٹس یعنی لاگچا کو جنم دے دیا۔ 5 دن بعد ایما نے جبڑے میں اکڑن محسوس کی۔ پہلے تو اسے شادی کا دباؤ سمجھا، مگر شام تک اس کا منہ پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بلایا تو تشخیص سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس زمانے میں اس بیماری کا مطلب صرف ایک تھا، ناگزیر موت۔ 16 جون کو شادی سے ایک دن پہلے ایما بستر پر تھی، بے بس پڑی تھی۔ اس کا جسم اکڑ رہا تھا، پٹھوں میں شدید تشخیص تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے تھے، مگر آواز ہونٹوں سے باہر نہ تھی۔ اسی حالت میں اس کا منگیتر تھامس اس کے پاس آیا۔ اس نے ایما کا ہاتھ تھاما اور ایما نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ دبا لیا۔ دونوں جانتے تھے کہ وقت بہت کم ہے، اب یہ زندگی کی آخری لمحات ہیں جنہیں انہیں ساتھ جینا ہے۔ یہ ہے ناظرین محبت کی داستان، حقیقت پہ مبنی وہ داستان جو اب بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ تھامس نہ تو اب کبھی تھامس کی بنتا ہے اور نہ ہی کوئی ایما ملتی ہے، اگر ہے تو صرف ہوس ہے۔ خیر ناظرین، تھامس نے ایک دل توڑ دینے والا مگر محبت بھرا فیصلہ کیا۔ وہ آج ہی ایما سے شادی کر کے پادری کو بلایا گیا۔ بستر کے پاس ہی نکاح کی رسم ہوئی۔ جب ایما سے پوچھا گیا کہ وہ تھامس کو اپنا شوہر قبول کرتی ہے تو اس نے صرف ایک بار آنکھ جھپکی دی، بلکہ اس کی ہاں تھی۔ تھامس نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی اس کی سخت انگلی میں پہنائی اور بند ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ وہ لمحہ محبت اور جدائی کا ایک ساتھ ملاپ تھا، کیونکہ تھامس جانتا تھا کہ ایما جانے والی ہے، اور ایما کو پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تھامس کو خیر بات کہنے والی ہے۔ وہ اس کی زندگی کا بہت ہی قریب ترین لمحہ تھا۔ 17 جون 1919 کی صبح 4:30 پر ایما نے آخری سانس لی۔ اپنی شادی کے دن وہ صرف 12 گھنٹوں کے لیے بیوی بنی تھی۔ جب مہمان کلیسا پہنچے تو شادی جنازے میں بدل چکی تھی۔ ایما کو اس کے شادی کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تھامس اپنے شادی کے سوٹ میں قبر کے پاس کھڑا تھا۔ 12 گھنٹوں کا شوہر اور عمر بھر کا اکیلا پن جو اسے ایما دے گئی تھی۔ تھامس نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ وہ 45 سال تک اپنی شادی کی انگوٹھی پہنے رہا۔ 1954 میں وہ دنیا سے رخصت ہوا اور ایما کے پہلو میں اس کو دفن کیا گیا۔ یہ تھی محبت کی حقیقی داستان۔ اگر محبت کرتے ہیں تو ناظرین اسے نبھایا بھی جاتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں صرف محبت کی قدر وہی جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ کچھ محبتیں وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ ان کی شادی صرف ایک دن کی تھی، مگر ان کی وفا پوری زندگی پر محیط تھی۔ ان کی وفا تھامس نے ثابت کیا۔ 45 سال تک اکیلے رہ کر اس کی یادوں سے وفا کی، ایما کو یاد کیا، ایما کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارے ہوئے وقت کے ساتھ اس نے وقت کو گزارا اور اپنی آخری لمحات تک اسی کا رہا، اور آخر اس کے پہلو میں جا کر سو گیا۔ نہ جیوں تجھ سے پہلے، نہ مروں میں تجھ سے بعد، جو موت آئے تو تیری باہیں تو، اور اگر میں دفن ہوں تو تیرا سینہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔